السلام علیکم. فیئر اینڈ اسکوئر کے ساتھ آج ایک بس ہاتھ ہو گیا میرے ساتھ. ایک دوست سے ہم ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں تھے اور بڑے کامیاب اچھے وہ رائٹر ہیں, اینالسٹ ہیں. ہم دونوں نے مل کے ایک تجزیہ پیش کیا تھا جس میں بہت سی باتیں کی گئیں. آج کل وہ تحریک انصاف اور عدالتی انصاف اور ہمارے ہاں عسکری انصاف بھی چلا ہے بہت عرصہ, اس کی بھی بات ہوئی. لوگوں نے چہ مگوئیاں جو کی ان کا بھی احاطہ کیا, اور ہم نے اس میں ایک بات کی وضاحت کی آج کہ یہ ہم بعض اوقات اگر کسی لیڈر یا کسی پولیٹیشین کے بارے میں کوئی تنقیدی جائزہ پیش کرتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمیں اس کے ساتھ کوئی ذاتی اناد ہے, دشمنی ہے, مخالفت ہے یا مخالفت برائے مخالفت ہے. بنیادی طور پہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دعویٰ تو یہی کرتے ہیں اور اللہ کرے انشاءاللہ ہم اپنے اس دعوے میں سچے ثابت ہوں کہ جب ہم کو تجزیہ کار, یوٹیوبرز یا انالسٹ یا جرنلسٹ, میڈیا, پرنٹ میڈیا کے ہوں یا الیکٹرانک کے ہوں, وہ جو بھی بات کہتے ہیں اپنا ہمارا اس میں پریجوڈس تو تھوڑا بہت انسانی ہوتا ہی ہے, لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ عوام کو, جو عوام الناس ہیں, ان کو وہ باتیں اپیل کریں, ان کی رہنمائی کریں. اور اس کے نتیجے میں جو آپ کی طرف سے جب آپ ہمیں سبسکرائب کرتے ہیں یا ہمیں کوئی فیڈ بیک کسی اور طریقے سے بھیجتے ہیں, اس کے نتیجے میں ہم اپنی بھی اصلاح کریں. اس لیے میں جب بھی کبھی اس میں لیکچر دیتا رہا میڈیا کے سینئرز کو, تو انہیں میں ایک ہی بات کہتا تھا کہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس میں ہم ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں, لوگوں کو سکھاتے بھی ہیں اور خود بھی ایجوکیٹ ہوتے ہیں اور خود بھی سیکھتے ہیں. یہی ایک تھوڑی بد نصیبی ہے کہ ہمارے ہاں جو بہت سے سینئر جرنلسٹ ہوئے, سینئر اینالسٹ ہوئے جو کامیاب ہو گئے, جن کا ڈسپلے بڑا اچھا ہے اور ناموری کما لی انہوں نے, وہ تھوڑے سے بے نیاز ہو جاتے ہیں اس بات سے, تو اس لیے وہ تھوڑی بہت ایسی بات بھی کر جاتے ہیں جس میں حقیقت ذرا سی بھی نہیں ہوتی. اب حقیقت جاننا بھی تو ایک اچھا خاصا مشکل کام ہے. حقائق جو ہوتے ہیں وہ چھپائے جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت سے لوگوں کو ایکسپوز کر دیتے ہیں, ان کے اندر کی خامیاں, اور جس کے تحت چونکہ دیکھیں صاحب خامیوں کی اب جو بات آئی, جو لوگ بھی صاحب اختیار ہیں, بھلے وہ چھوٹا سا ایک ادنا سا ایک پولیس کانسٹیبل ہی ہو اور ایک بہت بڑا آفیسر بھی ہو, وہ جہاں بھی اختیار آ جائے گا وہاں لیٹیٹیوڈ آ جائے گا, بے راہ روی بھی آ جاتی ہے, تھوڑی سی ایک جرأت بے باکی بھی آ جاتی ہے چیزوں کو خراب کرنے کی, چیزوں کو, قانون کو ڈیفائی کرنے کی. تو یہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے. تو یہ ٹرینڈ حالانکہ بہت سے ممالک میں اب یہ بھی ہے کہ چونکہ نمود و نمائش سے جان چھڑا لی گئی ہے, جیسے لوگ کہتے ہیں جی برطانیہ کا وزیر اعظم سائیکل پہ بھی آتا ہے, اور دیگر نیوزی لینڈ کا یا دیگر بہت سے ممالک کی ہم اکثر تصاویر دیکھتے ہیں. ابھی ہم اس طرح کے سادگی پسند نہیں ہوئے. وہ شو بازی جو ہے نا, وہ ابھی ہمارے ہاں یہ باقاعدہ ایک ایسا ایک میں سمجھتا ہوں سیکنڈ نیچر, فطرت ثانیہ بن گئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے لوگ دبیں, ڈریں, ہمارے سامنے دوزانوں بیٹھیں, ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں, ہمارے ساتھ آنکھ سے آنکھ نہ ملائیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک مرتبہ میں جاتا تو خیر میں نے کوئی 100, 200, 300, 400 مرتبہ ٹریول کیا مختلف وزرائے اعظم کے ساتھ اور مختلف سینئرز جو عہدے دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ, ان کے ہیلی کاپٹرز میں, ان کے جیٹ, اسپیشل جیٹ طیاروں میں. پرویز الہی بھی شامل تھے, منظور وٹو بھی تھے, جو پرائم منسٹر تھے, مختلف جتنے بھی پرائم منسٹر تھے تقریباً, تو ان کے ساتھ جانا ہوا. ایک مرتبہ مجھے جنرل خالد مقبول صاحب کے جانے کا اتفاق ہوا ان کے ہیلی کاپٹر میں. میں اکیلا ہی مہمان تھا, مختلف جگہوں پہ گئے, اور وہ ملٹری رولر بھی تھے, یعنی وہ لیفٹیننٹ جنرل بھی تھے اس وقت حاضر سروس, تو اس لیے وہ ان کو عام گورنر نہ گردانے سے سمجھیں, وہ ایک پاورفل گورنر تھے. تو ہم پہلے منڈی بہاؤدین گئے, وہاں پہ ایک سپر کا انہوں نے افتتاح کرنا تھا, ایک بند تھا یعنی دریائے چناب پہ. بڑا استقبال ہوا, حتیٰ کہ ایک ایسے ڈی آئی جی تھے جو ماضی میں میرے ساتھ ایک سی ایس ایس کولیگ بھی رہتے میرے, جن سے میری بڑی خاربازی تھی, انہوں نے بھی مجھے سلوٹ مار دیا ظاہر ہے, اور مجھے بھی بڑا فیل ہوا. میں آپ کو اصل میں بات بتا رہا ہوں کہ انسان کی خامیاں کیا ہیں, کہ میں نے وہ خامیاں خود اپنے اوپر طاری ہوتے دیکھی تو سمجھ آیا کہ اقتدار کا نشہ جو ہے وہ اقتدار کے
ایوانوں میں جو نشہ پایا جاتا ہے اقتدار کا، لوگوں سے آپ خود کو برتر سمجھتے ہیں، وہ آپ کے اندر سے آپ کو جانے نہیں دیتا، اقتدار سے دور نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے اقتدار کے لیے کبھی عدم اعتماد ہوتی ہے، کبھی ججز کی آڈیو لیکس آتی ہیں، کبھی ججز کو خریدا جاتا ہے، کبھی کسی کو، میں یہ نہیں کہتا کہ ججز خریدے جاتے ہیں، مبینہ طور پہ جو باتیں ہوتی ہیں میں وہ کر رہا ہوں۔ اور یعنی اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں، جیسے عمران خان تو اور اس کے ساتھی الزام لگاتے ہیں کہ یہ کوئٹہ میں گئے ان کے بندے مرحوم رفیق تارڑ صاحب اور کچھ ججز کو خریدنا چاہا، اس طرح کی باتیں تو ہو رہی ہیں نا، تو میں بھی اسی میں شامل ہوں، میں کوئی علیحدہ کوئی آسمانی صحیفہ تو نہیں پڑھ رہا۔ تو یہ اقتدار سے جو چمٹے رہنے کی خواہش ہے وہ اس لیے ہوتی ہے، ہوٹر بجتے ہیں، عوام سڑکوں پہ کھڑے ہیں، گلیاں بند ہیں، اور جہاں جہاں بھی ہم، وہ میں گورنر صاحب، وہ لیفٹیننٹ جنرل صاحب کے ساتھ گیا تو میں نے اسی حالت میں لوگوں کو دیکھا، لوگ اپنی فریادیں لے کے آ رہے ہیں۔ وہ بادشاہی نظام تو ختم ہو گیا، لیکن دلوں میں ہمارے ابھی تک وہ بادشاہ بننے کی خواہش نہیں گئی۔ تو وہی چیزیں ہیں جو اب بھی اس وقت چل رہی ہیں۔ اس میں بھلے کچھ لوگ ذرا تھوڑے سے زیادہ پارسا ہیں، تھوڑے کم پارسا ہیں، ویسے مجھے تو لگتا ہے ہم پارسا ہے ہی نہیں سرے سے، ہم میں کچھ زیادہ بد ہیں، کچھ کم بد ہیں، کچھ بہت زیادہ بد ہیں۔ بس یہی ہے کہ اسی کے ساتھ ہی ہم نظام چلا رہے ہیں۔ بہتری کی ہے ہمارے ہاں، ہم جب تک گنجائش تبھی پیدا ہوگی جب ہم انٹروسپیکشن کریں گے، خود احتسابی کریں گے، کیونکہ خود احتسابی جو ہے وہ سب سے بڑا، میں سمجھتا ہوں، ایک اصلاحی ہتھیار ہے جو آپ کی بہتری، آپ کی طبیعت میں لا سکتا ہے، آپ کے معاشرے میں لا سکتا ہے، آپ کے معیشت میں لا سکتا ہے، آپ کے سسٹم میں لا سکتا ہے۔